اور تیسرا سوال ہے، سائلہ قسمت یعنی تقدیر کے متعلق دریافت کرتی ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قسمت میں ہوگا تو ملے گا، اور وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، کرنا نہ کرنا قسمت پر منحصر ہے۔ یہ ان کی سوچ اور فکر غلط ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے، بات صحیح ہے کہ جب بچہ ایک تو تقدیر ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، عدل میں لکھا تھا، پھر کاتب تقدیر سے لکھوا کر اس سے محو کر دیا، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر دوبارہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاتب تقدیر کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس کی لکھ دو، کہ مثلا اس کا رزق کیا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ تین چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ تقدیر تو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے کہ ہمیں رزق کتنا ملے گا، کیا ہوگا، لیکن ہمیں اس بتایا نہیں ہے جو بھی شقی ہوں گے، سعید ہوں گے، رزق کتنا ہوگا، بھائی بتایا نہیں۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ دار الاسباب ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم سے یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو تم کو مل کر رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ نہیں، یہاں تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کو دکان کرنے کی ضرورت ہے، تجارت بھی کرنے کی ضرورت ہوگی، ملازمت کی ضرورت ہوگی، ہے نا؟ یہ تواکل ہوا، یہ توکل نہیں ہے۔ تواکل اسی کو کہتے ہیں جو وہ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو بس جو ہمارے تقدیر میں ہوگا یہ ہوگا، اس کو تواکل کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پیر تو صحیح سالم ہیں، پیر بھی سالم ہے، صحیح ہے۔ میں اس کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ اسی غرض سے نکلا دنیا کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، تو جاتے جاتے ایک جگہ دیکھا کہ نیولا ہے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں دبائے ہوئے لے کر جا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دور گیا، وہاں سے واپس آ گیا، روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں نہیں تھا۔ تو جا کر دیکھا تو وہاں ایک لومڑی تھی، اس کا پیر کٹا ہوا تھا، وہ معذور تھی۔ تو اس نیولے نے وہاں تک روٹی کا ٹکڑا پہنچایا۔ تو اس نے کہا بس بس، یہ تو مجھے تو راز مل گیا بھائی، چلو میں بھی مسجد میں چلتا ہوں، اللہ اللہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلائے، مجھے دے۔ اس نے تو رزق کا وعدہ کیا، یہ کیا ہے۔ تو اب مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک وقت ہو گیا، کسی نے نہیں پوچھا، دوسرا وقت بھی ہو گیا، اور تیسرے وقت پیٹ میں چوہے کودنے لگے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ ارے بھائی میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اور میں بھوکا ہوں 3 وقت کا، اور مجھے کھلاؤ، میں تو بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ تو کہا کیا بات ہے بھائی، بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے ایسے دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، آ کر اللہ اللہ کروں گا تو مجھے کھانے کو ملے گا۔ تو کہا بھائی تمہارے ہاتھ پیر تو صحیح سالم ہے نا بھائی، ہے تمہارے ہاتھ پیر کٹے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ پیر کٹے ہوں تو ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹھے بیٹھائے تمہارے رزق کا جو ہے نظم کرے گا۔ لیکن ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں، اللہ نے صحیح اور صحت مند تندرست بنایا ہے، جوان ہٹا کٹا ہے مسلمان، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ پیر مارے، دکان کرے اور تجارت کرے، لیکن ان ذرائع اور وسائل کو ہی اصل نہ سمجھے۔ ذرائع وسائل کو اختیار اس لیے کرے کہ اللہ نے کرنے کو کہا ہے، لیکن اعتماد کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر۔ اور صحیح بات ہے کہ وہی دیتا ہے، اور اس لیے قرآن میں بار بار کا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناکم، ہاں، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم، کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی اپنے علم و دانش و ذہانت سے نہیں کماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھیے کپڑے کی دکانیں ایک ساتھ بہت سی دکانیں ہوں گی، کچھ دکانوں پہ مانو سناٹا ہے، ایک دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو کیا ہے؟ اللہ نے اس کی قسمت میں جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا اس کو ملتا ہے، لیکن اس کے لیے ذرائع اور وسائل کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ یہاں پر اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اور صحابہ کرام نے بھی اس اختیار کیا ہے۔ یہ سوچ اور یہ فکر صحیح نہیں ہے کہ بھائی ہمارے قسمت میں جو ہوگا ہم کو مل کر رہے گا، چلو ہم تو کچھ کرتے نہیں بھائی، ہم تو کچھ نہیں کریں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سوچ اور فکر جو ہے یہ صحیح نہیں، یہ تواکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، مشقت کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، جو بھی کام کرے، اور اعتماد اللہ پر کرے، اس کو کہتے توکل۔ ایک ابل ثم توکل اللہ، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ اونٹ چھوڑ دیا آپ نے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں
یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر میں جو کچھ آپ کے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے ملے گا، لیکن اس کے لیے ذرائع اور وسائل اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں تو اختیار کرنا پڑے گا، اور اللہ پر اعتماد کیجیے، بھروسہ کیجیے، توکل اس کو کہتے ہیں۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھائے رہیں گے، ہمارے قسمت میں جو ہوگا مل جائے گا، اس کو تواکل کہتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب جو ہے واضح ہوگا۔